شروع کرتی ہوں اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ۔ میں شین نوشین ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ بلیغ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے باب سوم، اصول احکام کی حکایت زکوٰۃ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اژدہا، بہت بڑا اژدہا، پھن پھیلائے، جبڑا کھولے، کسی کا منہ اپنے دانتوں میں پکڑے آئے گا۔ کیا پکڑ ہوگی کوئی کہہ نہیں سکتا، اور کیا اذیت ہوگی یہ بھی کوئی بتا نہیں سکتا۔ اللہ اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرے تو اس کا مال قیامت کے دن اس کے لیے سانپ کی شکل میں ظاہر کیا جائے گا، اور وہ سانپ مالدار کے دونوں جبڑوں کو اپنے منہ میں لے گا، اسے کاٹے جائے گا، پھر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ مطلب ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مقدور دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بچتے ہیں، تو وہ اس کنجوسی سے کچھ حاصل نہ کر سکیں گے، بلکہ یہ کنجوسی انہیں تباہ کر دے گی۔ سورہ محمد میں ارشاد ربانی کا مطلب ہے کہ جو آدمی بخل کرتا ہے وہ اپنی ذات سے بخل کرتا ہے، یعنی اس کے بخل کا اثر اس کی ذات پر پڑتا ہے، کیونکہ وہ مال جسے وہ بچاتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ سورہ توبہ کی آیت 34 میں ارشاد ہوا، جو لوگ سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، مال و دولت، سامان عیش و تجمل جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دینے سے پہلو بچاتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دو۔ آگے جو آیت ہے اس کا مطلب ہے ان کے سونے چاندی کے ذخیروں کو آگ میں تپا کر قیامت کے دن ان کی پشت کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی تو وہ مال تھا جو تم نے جمع کیا، لوٹو اس کے مزے۔ نماز کے ساتھ جگہ جگہ قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ یہ قطعی طور پر فرض ہے، اس کا نہ ماننے والا کافر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے قتل کا فتویٰ صادر کیا تھا۔ کوئی زکوٰۃ کو فرض مانے اور نہ دے تو ایسا مسلمان فاسق و فاجر ہے۔ زکوٰۃ کا حکم مدنی زندگی میں آیا، مگر مکی زندگی ہی سے اس کی تلقین شروع ہوئی۔ صدقہ فطر کا حکم سن 2 ہجری میں آیا۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے بغیر کسی دنیاوی فائدے کے کسی پریشان حال یا مفلس مسلمان کو مال کا مالک کر دینے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ویسے زکوٰۃ کے معنی ہیں زیادہ ہونا، بڑھنا۔ زکوٰۃ اس پر واجب ہے جو مسلمان ہو، عاقل و بالغ ہو، آزاد ہو، صاحب نصاب ہو۔ دیوانے پر، لڑکے پر اور غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ گھر کے ملازم غلام کی تعریف میں نہیں آتے۔ غایت الاوطار میں ہے، صاحب نصاب وہ ہے جس کے پاس تقریباً 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی ہو۔ نصاب کے معنی اصل کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں مال، اسباب اور جانوروں کی وہ خاص تعداد جس کی ملکیت پر 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اسے نصاب کہتے ہیں۔ رہنے کے گھر، پہننے کے کپڑے، خدمت کے غلام، سواری اور زراعت کے جانور، اپنے لیے روزی کمانے کے آلات و اوزار، پڑھنے کی کتابیں اور اس سامان پر جو دن رات استعمال ہوتا ہے زکوٰۃ نہیں۔ سونا، چاندی، اشرفی، بانڈز، تمسکات، فکس ڈپازٹ، زیور، مکانات، زائد از ضرورت برتن اور تجارت کا تمام اسباب سال بھر جس کے قبضے میں رہے اس کے مالک کو ہر سال اپنے مال کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ مال کی قیمت بھی زکوٰۃ میں دی جا سکتی ہے۔ 100 روپوں پر 2.5 روپے
زکوٰۃ کے بنتے ہیں۔ گھر کے کرائے سے اگر کسی کا خرچ چلتا ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس کا ایمان نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ایسے فقراء اور مساکین کو دینا درست ہے جو خود صاحب نصاب نہ ہوں۔ ان کو زکوٰۃ کی اتنی مقدار دینے کا حکم نہیں کہ جس سے وہ خود صاحب نصاب ہو جائیں۔ زکوٰۃ کے مال سے مسجد بنوانا درست نہیں۔ میت کے کفن دفن کے لیے بھی یہ رقم نہیں استعمال ہو سکتی۔ اس سے میت کا قرض بھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جن کو پالنے کی ذمہ داری ہے انہیں بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، جیسے ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی یا بیوی۔ ہاں، بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کیونکہ بیوی پر شوہر کے پالنے کی ذمہ داری نہیں۔ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا۔ مالدار کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کا مقصد پریشان حال حاجت مندوں کو مال کا مالک بنانا ہے۔ قرآن زکوٰۃ نکالنے، صدقہ و خیرات کرنے پر بہت زور دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت محبوب اسوہ حسنہ تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رمضان شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے خیرات کیا کرتے تھے۔